گزشتہ ہفتہ ہم نے اسے اس حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ نکاح تاریخ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ کے تینوں ادوار، دور قدیم، دور وسطیٰ اور دور جدید، تینوں ادوار اور دنیا بھر کی مختلف تہذیبیں جو ان تینوں ادوار کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، ان میں ہم نے دیکھا کہ یہ پوری طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نکاح کے لیے دلیل بن کر بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ کھڑی ہوئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی 100 سال پہلے تک، بلکہ اس کے بعد بھی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ نکاح اور نکاح کی یہ عمر دنیا کے نزدیک کوئی اچنبھے اور تعجب کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے آج بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا نے نکاح کے لیے جو عمر مقرر کی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے مقرر نہیں تھی۔ مقرر نہیں تھی کا مطلب یہ ہے کہ جس عمر میں بھی نکاح ہو، زمانے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، بلکہ امریکہ جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں اول نمبر پر مقام رکھتا ہے، جسے دنیا سپر پاور کہہ کر خطاب کرتی ہے، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی بعض ریاستیں ایسی ہیں جن میں مشہور ترین ریاستیں کیلیفورنیا اور نیو میکسیکو اور اس طرح کی اور چند ریاستیں ایسی ہیں جہاں آج بھی نکاح کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، کہ قانونی طور پر کوئی عمر مقرر کر دی گئی ہو کہ اس سے کم عمر میں شادی نہیں ہوتی آج بھی۔ تو اس حوالے سے گزشتہ ہفتہ گفتگو ہوئی، آج حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح کو ہم جس حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم خاص عرب کے ماحول میں اس نکاح کو رکھ کر دیکھیں، عالمی تناظر میں دیکھنے کے بعد خاص عرب کے ماحول میں ہم اس نکاح کو رکھ کر دیکھیں، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں زندگی گزار رہے تھے وہاں کا عرف کیا تھا، وہاں کی روایات کیا تھی، وہاں کی روایات اور وہاں کی سماجی عادات اور وہاں کا سماجی عرف یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح کے خلاف تھا یا اس کے موافق تھا۔ اس حوالے سے جب ہم حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح کو لے کر اس سماج کو اور وہاں کی روایات، وہاں کے اعراف اور وہاں کی عادات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ عرب اور عربی سماج، قریشی سماج اور اس کی عادات، اس کے اعراف اور اس کی روایات بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری مضبوطی سے
ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں۔ میں نے جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح کے تعلق سے ہم نے گفتگو شروع کی اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے اس نکاح کا ہم نے جائزہ لیا، تو وہاں سرسری طور پر یہ گفتگو کی تھی کہ کس طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد بھی 3 سال جو گزر گئے آپ نے شادی نہیں فرمائی، اور اس کے بعد جو شادی کا ارادہ کیا بھی تو خود سے نہیں بلکہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائی، اور انہوں نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور کافی لمبا عرصہ حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین کے وصال کو گزر چکا ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ نکاح فرما لیں۔ تو یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ حضرت خولہ بنت حکیم سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے، کس کے بارے میں تم بات کر رہی ہو؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم کا جواب یہ نہیں تھا کہ کوئی جوان ہے یا کوئی بوڑھی، یا اس عمر کی ہے یا اس عمر کی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے سماج میں ہماری روایت کیا ہے؟ ہماری روایت یہ ہے کہ عمر بڑا میٹر کرتی ہے۔ موجودہ وقت میں ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم لڑکی کی بھی عمر دیکھتے ہیں اور لڑکے کی بھی، بلکہ ہمارے سماج میں لڑکے کی عمر کم زیادہ یہ چل جاتی ہے۔ مالی اعتبار سے اگر مضبوط ہے، صحت کے اعتبار سے مضبوط ہے، اس کا بزنس کا تجارت کا بیک گراؤنڈ اگر مضبوط ہے تو لڑکوں کی عمر کے تعلق سے ہمارا معاشرہ اتنا ٹینشن نہیں لیتا، مگر لڑکی کی عمر بڑا میٹر کرتی ہے۔ لیکن آپ جب 15 صدیاں پیچھے اس وقت جب سرکار نکاح کرنے جا رہے ہیں تو حضرت خولہ بنت حکیم سرکار کے جواب میں عمر نہیں بتاتی کہ میں جن بچیوں کا یا جن عورتوں کا جن بیبیوں کا رشتہ لے کر میں آئی ہوں وہ اس عمر کی ہے، یا عمر کے اس مرحلے کی ہے، کہ عمر بتا دیتی 12 14 15 16 18 20 25، یا یہ بتا دیتی کہ جوان ہے یا بوڑھی۔ انہوں نے ان دونوں طریقوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ عرض کیا کہ باقرہ اور سیبہ۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ باقرہ اور سیبہ۔ باقرہ کہتے ہیں کنواری، غیر شادی شدہ، اور سیبہ کہتے ہیں شادی شدہ۔ یہ لفظ یاد رہے گا، باقرہ اور سیبہ، سا سے، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، یہ 2 لفظ استعمال کیے۔ یہ دونوں لفظ یہ بتاتے ہیں آج اگر ہم لڑکی تلاش کرنے نکلیں اور بیچ والا ہم سے یہ کہے کہ تمہیں شادی شدہ لڑکی دیکھنی ہے یا غیر شادی شدہ، تو ہمارے معاشرے اور ہمارے معاشرے کی روایات میں یہ تک بنتی نہیں بنتی۔ شادی شدہ تو آپشن ہی نہیں، یہ تو آپشن ہی نہیں ہے کنوارے لڑکے کے لیے، یہ آپشن ہے کہ غیر شادی شدہ ہو، لیکن اس کی عمر بھی میٹر کرتی۔ لیکن جب حضرت خولہ بنت حکیم سرکار سے یہ عرض کر رہی ہیں کہ حضور غیر شادی شدہ یا شادی شدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کا عرف، اس زمانے کا رواج اور اس سماج کی عادت یہی تھی کہ وہ عمر نہیں دیکھتے تھے، وہ عمر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہاں باقرہ اور سیبہ ہونا یہ معیار اور یہ چیز بنیاد تھی۔ عمر کوئی پیمانہ اور کوئی معیار یہ چیز نہیں تھی۔ اور اسی طرح پھر آگے بڑھ کر
حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی بات جب حضرت خولہ بنت حکیم یہ لے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے کاشانہ اقدس پر پہنچی تو حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر یہ گھر پر موجود نہیں تھے. آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر پر موجود تھے. انہوں نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا کہ بچی کے والد آ جائیں تو پھر بات کرتے ہیں. والد آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو یہ بات سامنے آئی کہ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین یہ پہلے سے کسی کے رشتے میں یہ جڑ چکی، پہلے سے آپ کا رشتہ ہو چکا ہے. جبیر بن مطعم بن عدی جو اس وقت حالت کفر میں تھے، بعد میں پھر مسلمان ہوئے اور صحابی رسول ہوئے. جبیر بن مطعم بن عدی، حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ رشتہ ان کا یہ ہو چکا ہے، لیکن چونکہ وہ حالت کفر میں تھے، حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بات کو صاف کرنے کے لیے ان کے والد کے پاس گئے، جبیر کے والد کے پاس، یعنی مطعم بن عدی کے پاس. تو مطعم بن عدی نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھ کر تم کو بتاتا ہوں. انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ ہم یہ چیز گوارا نہیں کر سکتے کہ آنے والی بہو ہمارے بیٹے کو اس کے پرانے دین سے ہٹا کر نئے دین کا ماننے والا بنائے، تو ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں. وہ رشتہ اس طرح ختم ہوا. اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ حضور آقا کریم سے ہوا، اگر آج ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ سرکار سے پہلے ہی ان کا رشتہ ہو چکا تھا. یعنی اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر اور زیادہ ہوگی یا اور کم ہوگی؟ اور کم ہوگی نا. یعنی سرکار سے سیدہ عائشہ کا جو رشتہ ہوا اس سے پہلے ہی سیدہ عائشہ کا رشتہ ہو چکا تھا، یعنی اور کم عمری کی حالت میں یہ رشتہ ہو چکا تھا. اس سے بھی پتہ کیا چلا کہ کم عمری کے نکاح پر اس سماج کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس سماج کی روایت یہی تھی کہ وہ عمر نہیں دیکھا کرتے تھے. وہاں پیمانہ کیا تھا؟ جو قدرتی پیمانہ ہے. قدرتی پیمانہ کیا ہے؟ بالغ ہونا اور نابالغ ہونا. قدرت میں اور فطرت کی نگاہ میں عمر میٹر نہیں کرتی. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے تمام ادوار میں عمر کو کیٹیگرائز کیے بغیر صرف اس بات کو دیکھا گیا کہ جس کی شادی کی جا رہی ہے وہ بالغ ہے یا نہیں. اس لیے کہ فطرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس طرح اناج یہ کس وقت کھانے کے لائق ہوتا ہے، ایک پھل کس وقت استعمال کے لائق ہوتا ہے، اسی طرح فطرت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ایک مرد یہ کس حالت میں شادی کے لائق ہوتا ہے، ایک عورت یہ کس حالت میں شادی کے لائق ہوتی ہے. اور وہ حالت جو ہمیں فطرت نے بتائی وہ بلوغت کی حالت ہے. اور تمام زمانوں میں یہی چیز بنیاد رہی، اور اسی بنیاد پر ہر زمانے میں جب یہ چند صدیوں سے 19ویں صدی سے جب شادی کی کم سے کم عمر کو مقرر کرنے کی فکر انسان نے کی تو اس زمانے میں بھی جو عمر مقرر کی گئی وہ آج کے وقت کی عمر نہیں تھی. آج ہم جس وقت میں جی رہے ہیں اس وقت میں جو عمر بالعموم مقرر ہے وہ 18+ ہے اور 21 سال تک کی عمر ہے. کتنی؟ 21 سال تک کی. مگر اول جب یہ مقرر کی گئی تو کہیں 8 کہیں 10 کہیں 12 کہیں 14، یعنی یہ کم سے بڑھتے ہوئے 21 تک پہنچی.
اب اگر یہ 2 صدیوں میں 19, 20 اور 21 زیادہ سے زیادہ 2 صدیوں میں اگر عمر کے تقرر کا سفر 8-10 سال سے لے کر 21 سال تک پہنچا ہے، کتنی صدیوں میں؟ 2 صدیوں میں عمر کا یہ تقرر اگر 8-10 سال سے 21 سال تک پہنچا ہے، زمانہ کتنا ہے؟ 2 صدی کا، اور عمر کا تفاوت کتنا ہوا، فرق کتنا ہوا؟ اگر آپ 10 سال سے بھی پکڑ لیں، 12 سال سے بھی پکڑ لیں، 12 سال سے 21 سال کتنا سال ہوا؟ 9 سال۔ 2 صدی میں اگر عمر کا تقرر 9 سال کا سفر طے کرتا ہے، ہم بات کتنی صدیوں کی کر رہے ہیں؟ ہم بات 15 صدیوں کی کر رہے ہیں۔ اگر 2 سال میں عمر کے تقرر کا سفر 9 سال طے کرتا ہے تو آپ اگر اس رفتار سے بھی پیچھے چلیں، 2 صدی میں 12 سے 21 پہنچے، پچھلی 2 صدی میں آپ 9 سال اور گھٹا دیجئے، کتنا ہوگا؟ 12 میں سے 9 نکالیں تو پیچھے چلیں گے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی 2025 یہاں تک ہم نے 12 سے 19 میں شروع ہوئے تھے اور 21 میں ہم کہاں تک پہنچے؟ 21 تک، یعنی 19ویں صدی سے 21ویں صدی تک ہم 12 سال سے 21 سال تک پہنچ گئے 2 صدیوں میں۔ تو اس کے پہلے 2 صدی میں ہم 9 سال اور سفر طے کریں گے، یعنی وہاں ہم شروع ہوں گے 4 سال سے 12 سال تک، یعنی 18, 17 یعنی 16ویں صدی میں اس رفتار سے اگر ہم دیکھیں، یہ ماپ لے کر، یہ میٹر لے کر، تو 16ویں صدی میں اگر کوئی کہے کہ 16ویں صدی میں 4 سال کی بچی سے شادی ہوتی تھی تو پھر زمانے کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پیمانہ آپ نے ہی بنایا ہے۔ آپ نے 19ویں صدی میں کیا بنایا کہ 12 سال کی لڑکی سے شادی ہو سکتی، اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے آپ نے 21ویں صدی میں 21 سال کیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر بتائیے اسی رفتار سے اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھنا شروع کریں تو 18ویں صدی میں پھر کتنی سال کی بچی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اور چھوٹی بچی سے۔ 17ویں صدی میں کتنے سال کی بچی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اور کم عمری میں۔ 16ویں صدی میں کتنے سال کی بچی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اور کم عمری میں۔ یعنی اس رفتار سے اگر ہم چلیں تو 16ویں صدی میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 4 سال کی بچی سے نکاح، تو اس میں بھی زمانے کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم پیچھے چلیں تو 2 سال پرانے کے لیے ہمارے پاس عمر ہی نہیں بچتی، اس لیے کہ اب ہمارے پاس 16ویں صدی سے کتنے سال کی بچی بچی ہے؟ 4 سال۔ بات آئی سمجھ میں؟ مزید آپ دیکھیے کہ حضرت خولہ بنت حکیم جب یہ رشتہ لے کر گئی ہیں تو حضرت سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ خاموشی سے قبول نہیں کر لیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ خولہ سرکار تو میرے بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی ہوتے ہیں، اور بھائی کا نکاح بھتیجی سے یہ کیسے ہوگا؟ بات آتی ہے سمجھ میں؟ یعنی اچھا، اس کا جواب سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ خونی رشتوں کا ہے، ابو بکر سے جا کر کہہ دو کہ وہ اسلام میں میرے بھائی، ہمارے درمیان خونی رشتہ نہیں ہے۔ اب جو ابو بکر صدیق اس بات پر اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور اپنے تردد کا اظہار کر سکتے ہیں کہ بھائی کا نکاح بھتیجی سے کیسے ہوگا، وہ کیا یہ سوال کھڑا نہیں کر سکتے کہ بڑی عمر کے مرد سے چھوٹی بچی کا نکاح کیسے ہوگا؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا۔ لیکن سرکار سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ سوال تو رکھا کہ سرکار بھائی ہوتے ہیں تو سرکار کی شادی میری بیٹی یعنی سرکار کی بھتیجی سے کیسے ہوگی، مگر یہ سوال نہیں رکھا کہ ابھی عائشہ کی عمر کم ہے، سرکار سے سیدہ عائشہ کی شادی اس عمر میں کیسے ہو سکتی؟ کیا پتا چلا
کہ اس ماحول میں عمر کے تعلق سے گفتگو کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اور صرف کم عمری کا نہیں، دنیا یہ کیوں دیکھتی کہ کم عمری میں بچی سے نکاح کیا، اور آج کم عمری میں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے. تو دنیا کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اپنی عمر سے 15 سال بڑی لیڈی 2 بار کی بیوہ سے نکاح کیا، اس کا بھی تو آج کوئی تصور نہیں ہے. پہلا نکاح سرکار نے اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی لیڈی جو 2 بار کی بیوہ ہے اور 2 بچے والی، ان سے نکاح کیا. تو اس پر بھی تو زمانے کو تعجب ہونا چاہیے. مگر جس طرح اس میں اس زمانے میں کوئی ہنسی حقارت کی بات نہیں تھی. آج اگر کوئی اس طرح کا نکاح کرے تو ہم اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کوئی کنوارا ہو 25 سال کا، وہ 40 سال کی لیڈی سے نکاح کرے، 2 بار کی بیوہ ہو، 2 بچوں کی ماں ہو، معاشرہ اسے کس نگاہ سے دیکھے گا؟ اس لیے کہ آج ہمارے عرف میں یہ چیز رائج نہیں، لیکن اس عرف میں یہ چیز بھی رائج تھی. تبھی سرکار نے نکاح کیا اور کوئی اعتراض اس پر بھی نہیں ہوا. اسی طرح سرکار سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کے کم عمری کے باوجود سرکار کے نکاح میں دی. اس پر تو سوال کھڑا کیا کہ بھائی کا بھتیجی سے نکاح کیسے ہوگا، مگر اس پر کسی تردد کا اظہار نہیں کیا کہ ابھی سیدہ عائشہ کی عمر کم ہے. مزید اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی محبت میں جو ہے شادی کر دی ہوگی، عقیدت میں کر دی ہوگی. یہ قریش تو سب کے سب سرکار کے دوست نہیں تھے نا، قریش تو سرکار کے دوست نہیں تھے. یہ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ٹوہ میں رہتے تھے کہ کوئی بات ملے اور اسے اس کا ہوا بنایا جائے. مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ 1.5-2 صدی پہلے، آج سے میں بات کر رہا ہوں، آج سے 1.5-2 صدی پہلے سے لے کر سرکار کے اس نکاح تک آپ کو کسی زبان اور کسی قلم کے ذریعے اس نکاح پر کوئی اعتراض آپ کو ملے گا ہی نہیں تاریخ میں. قریش تو چھوڑیے، عرب تو چھوڑیے، آج سے 150-200 سال پہلے تک اس پر کسی نے گفتگو ہی نہیں کی، کوئی اعتراض ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی اعتراض کا محل تھا ہی نہیں، کوئی اچنبے کی بھی بات تھی ہی نہیں. اور اگر یہ اچنبے کی بات ہوتی تو سب سے پہلا سوال اس پر قریش کھڑا کرتے، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر اعتراض کر رہے تھے، جو اس کے سچا ہونے کا پروف مانگ رہے تھے، جو اس کی سچائی پر دلیل مانگ رہے تھے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کے صحابہ کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کے اہل بیت کی جان کے دشمن تھے. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹ پیدا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھتے تھے. تو سب سے پہلے کون اعتراض کرتا؟ وہ اعتراض کرتے جو سرکار کے زمانے میں جینے والے تھے. ابو جہل اعتراض کرتا، ابو لہب اعتراض کرتا، عتبہ اعتراض کرتا، شیبہ اعتراض کرتا. ہوا کھڑا کر دیتے پورے عرب میں کہ وہ انسان جو کم عمری میں ایک بچی سے نکاح کر رہا ہے وہ اللہ کا پیغمبر، نبی اور رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج سے 1-2 صدی پہلے تک، یعنی 12-13 صدیوں تک کسی نے بھی اس حوالے سے کوئی گفتگو ہی نہیں کی، کوئی کلام ہی نہیں کیا. بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ اگر زمانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماج اور اس سماج کی عادات، اس سماج کے اعراف اور اس سماج کی روایات اور رواج کو سامنے رکھ کر بھی اگر اس نکاح کو دیکھنے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے
تو اس حوالے سے بھی یہ بات کلیئر ہو کر صاف ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس نکاح پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔